بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین و سامعین کرام، اس وقت الحمدللہ تعالی رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، اور اس میں آپ کو جو رمضان المبارک 2024 اس میں فطرانہ کی رقم کتنی ہوگی جو عید کی نماز سے پہلے غریبوں اور مسکینوں کو دینا واجب ہے، وہ میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اسی طرح اگر روزہ کسی مجبوری کی وجہ سے، مثلا بیماری ہے، بہت زیادہ بڑھاپا ہے، تو اس کی وجہ سے چھوٹ جائے یا چھوڑ دیا جائے تو اس کا فدیہ ادا کرنا ہوتا ہے، تو وہ کتنا ہوگا، اس کی مقدار کیا ہے۔ اسی طرح اگر کسی وجہ سے اب روزہ رکھ کر جان بوجھ کر توڑ دیتے ہیں تو اس کا کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے، تو اس کی مقدار کیا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں یہ سب کچھ بتایا جائے گا جو بڑی امپورٹنٹ ہے۔ لہذا جہاں تک فطرانہ کا تعلق ہے، صدقہ فطر کا، تو گندم اور آٹے کے اعتبار سے 2 کلو گندم کا آٹا تو یہ کم از کم یہ 300 روپیہ فی کس کے حساب سے بنتا ہے، تو یہ فی فرد فطرانہ ہے۔ گھر کا سربراہ گھر کے سب افراد کی طرف سے ادا کرے گا، اور گھر کے افراد پر یا بیوی یا بچوں پر اگر زکوٰۃ فرض ہے تو وہ اپنے طور پر اپنا ادا کریں گے، اور باقی جو دیگر بچے ہیں، اولاد ہے، تو جس پر فرض نہیں ہے تو ان کی طرف سے ان کا گھر کا سربراہ یعنی باپ وہ ادا کرے گا۔ اسی طرح جو صدقہ فطر ہے جو کے اعتبار سے، اب جو صاحب ثروت افراد ہیں تو اپنے اپنے اعتبار سے وہ ادا کریں گے، جس کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیا ہے وہ زیادہ ادا کرے گا۔ تو جو کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 4 کلو جو کی رقم وہ 600 روپیہ بنتی ہے، تو اس پر جو صدقہ فطر ہے وہ 600 روپیہ ہوگا۔ اسی طرح کھجور کے اعتبار سے 4 کلو کھجور اس کی رقم 2400 روپیہ بنتی ہے، تو اس اعتبار سے یہ فطرانہ ہوگا۔ پھر کشمش یا پنیر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 4 کلو کشمش یا کی رقم وہ 4400 روپیہ بنتی ہے، تو اس کا وہ صدقہ فطر ہوگا۔ اسی طرح صدقہ فطر نماز عید سے پہلے یہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اہل سرور افراد جو جتنے بھی ہیں، صاحب حیثیت ہیں، جن کو اللہ پاک نے دیا ہے، ویلدی پرسن، وہ اپنی مالی حالت اور حیثیت کے مطابق وہ فطرانہ ادا کریں گے یا فدیہ ادا کریں گے یا کفارہ ادا کریں گے۔ اب فدیہ کی طرف آ جاتے ہیں۔ کفارے کے اس کا جو فدیہ ہے وہ کتنا ادا کرنا ہے، تو فدیہ ایک روزے کا فدیہ وہ 300 روپیہ اور 30 روزوں کا فدیہ 9000 روپیہ بنتا ہے۔ یہ کس کے اعتبار سے؟ گندم اور آٹے کے اعتبار سے۔ جبکہ جو کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک روزے کا فدیہ وہ 600 روپیہ بنتا ہے اور 30 روزوں کا 18000 روپیہ ہوگا۔ اسی طرح کھجور کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک روزے کا فدیہ 2400 روپیہ بنتا ہے اور 30 روزوں کا وہ 72000 روپیہ ہوگا۔ اسی طرح کشمش یا پنیر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 4 کلو کشمش یا کی جو رقم ہے وہ اس کا فدیہ ایک روزے کا 4400 روپیہ بنتا ہے اور 30 روزوں کا 1,32,000 روپیہ ہوگا، 1,32,000 روپیہ۔ پھر اسی طرح روزہ توڑنے کا جو کفارہ ہے وہ 60 مساکین کو دن میں 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے، اور اس طرح 2 کلو گندم کے آٹے کے حساب سے پورے ماہ کے وہ 18,000 روپیہ بنتے ہیں۔ اس طرح 4 کلو جو کی جو رقم بنتی ہے وہ 36,000 روپیہ بنتی ہے۔ اسی طرح 4 کلو کھجور پر اس کی جو رقم ہے وہ 1,44,000 روپیہ بنتی ہے۔ اسی طرح 4 کلو کشمش پر وہ 2,64,000 روپیہ ہوں گے۔ تو اس طرح یہ میں نے آپ کو کفارہ بھی بتا دیا، اس کی رقم کتنی ہوگی، اور اسی طرح سے جو کفارہ ہے اس کی رقم کتنی ہوگی، اور اس طرح جو صدقہ فطر ہے اور فطرانہ ہے جو ہر ایک اوپر گھر کے سربراہ کے اوپر
واجب ہے، اور زکوٰۃ جن پر فرض ہے ان پر واجب ہے۔ بس اس میں اتنا فرق ہے، جو زکوٰۃ ہے اس پر مال پر جو اس کی ملکیت میں ہو 1 سال گزرنا شرط ہے، جبکہ صدقہ فطر پر یہ شرط نہیں ہے۔ جو ہی عید کے دن جو ہی وہ مال کے نصاب ہو گیا، اس پر صدقہ فطر واجب ہو گیا، لہذا اسے فوری طور پر اس کو ادا کرنا ضروری ہے، نہیں تو گناہ گار ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن پر صدقہ فطر ہے وہ صدقہ فطر ادا کریں، اور جن پر کفارہ ہے وہ کفارہ ادا کریں، اور جن پر فدیہ ہے وہ فدیہ ادا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں مسائل کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کی برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔